السلام علیکم دوستو. تو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کلونیلزم کو. جس طرح سے آپ نے سنا بہت سے ویڈیوز میں ہم نے کہا تھا کہ امپائرز اور کالونیز اس طرح کے ورڈز ہم نے استعمال کیے تھے کلونیلزم. تو اب یہ کلونیلزم ہے کیا اور کون کون سی امپائرز نے کلونیلزم کی تھی, کلونیلزم کب شروع ہوئی اور کدھر ہوئی تھی, اس کے اثرات کیا تھے دنیا پر, ان سب چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں گے. تو ویڈیو آخری تک دیکھیں اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں. جی دوستو, تو آج شروع کر دیتے ہیں. سب سے پہلے ہم کلونیلزم کی اگر ڈیفینیشن کو دیکھیں کہ کلونیلزم کے معنی کیا ہے اور یہ کیا چیز ہے اصل میں, تو کلونیلزم دوستو وہ ہوتی ہے کہ جب ایک پاورفل اسٹیٹ اپنے ٹیریٹری سے باہر آتا ہے اور دوسرے اسٹیٹ کی ٹیریٹری کو وہ قبضے میں کر لیتا ہے اور ادھر اپنا گورنمنٹ بنا لیتا ہے اور اس کے سارے ریسورسز ان کے قبضے میں ہو جاتے ہیں, تو اسے ہم کلونیلزم کہتے ہیں. اور جو اسٹیٹ ادھر قبضے میں آ جاتا ہے اسے پھر ہم کالونی کہتے ہیں اس اسٹیٹ کی. وہ جو بھی امپائر اور اسٹیٹ ہو جس نے وہ کولونائز کر رکھی ہو تو اسے ہم پھر ان کی کالونی کہتے ہیں. لیکن دوستو اصل میں کلونیلزم جو ہے یہ ایک تھیوری ہے. تو یہ تھیوری اب آگے کس طرح ڈیوائڈ ہوئی ہے اس کے بارے میں ہم جانیں گے, اور کن کن ممالک کے کالونیز تھے, کن کن امپائر کے. تو اگر ہم دیکھیں تو کلونیلزم اصل میں شروع ہوئی یورپ سے, جس میں ڈچ امپائر, پرتگیز, برٹش, اٹالین امپائر, اس طرح کے جو امپائر تھے. فرانس کا جو امپائر تھا, یہ لوگ اس ٹائم کلونیلزم میں بہت آگے تھے اور مطلب شروع بھی انہی سے ہوئی ہے. کلونیلزم کو پھر آگے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. تو فرسٹ ویو جو تھی اس میں یہ تھا کہ یورپ کے جو یہ امپائر تھے, ڈچ اور برٹش, اس طرح کے جو امپائر تھے, فرانس, اٹالین, جس طرح ہم نے بتایا پہلے, یہ لوگ ایک ریس میں تھے کہ کون سب سے زیادہ جگہ وہ ڈسکور کر سکے. نئی نئی جگہوں کی تلاش میں انہوں نے اپنے نیویگیٹرز بھیجے جو کہ ڈسکوری کر رہے تھے نئی نئی جگہوں کی اور نئے نئے لینڈ ڈسکور کر رہے تھے. اس کے جو ریسورسز تھے, ان کا مین مقصد یہی تھا کہ ان کے ریسورسز اپنے قبضے میں لے لیں. اس میں جو کہ مشہور نیویگیٹرز تھے جو کہ بھیجے گئے تھے ان ممالک کی طرف سے, اس میں کولمبس جو کہ اٹالین تھے, ابن بطوطہ عربی تھے, علاوہ واسکو ڈی گاما جو کہ بہت بڑا نام ہے اس میں, وہ پرتگیز کے تھے. ان امپائر نے ان نیویگیٹر کو بھیجا اور انہوں نے نئے نئے علاقے دریافت کیے. لیکن ان کا مقصد کیا تھا ان علاقوں کو دریافت کرنے کا, تو اس کو 3GS کہتے ہیں. اور وہ 3GS سے کیوں کہتے ہیں 3GS سے, اس لیے اس میں جو تھے یہ 3GS جو تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ گاڈ, گلوری, گولڈ. اب یہ کیا تھے گاڈ, مطلب وہ کرسچینٹی کو سپریڈ کرنا چاہتے تھے پہلے ویو میں تاکہ اپنے مذہب کو پھیلا سکے. دوسری جو تھی جو کہ گولڈ کی تھی, تو گولڈ کا یہ تھا کہ یہ لوگ جتنا بھی ریسورسز ہو سکے دوسرے ٹیریٹریز کی وہ اپنے قبضے میں لے سکے اور اپنی انڈسٹریز وغیرہ کو اس سے چلا سکے. وہ آگے ہم بتائیں گے کہ یہ کیوں. اس کے بعد جاتی ہے گلوری مطلب کہ وہ کہہ سکے کہ ہمارا کتنا بڑا سلطنت ہے, اپنی عظمت بیان کر سکے اس سے. جس طرح سے ایک مشہور کول ہے کہ اس ٹائم کے جو برٹش کے مہاراجا تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارے امپائر میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا. تو اس طرح سے یہ لوگ چاہتے تھے کہ ان کی جو مذہب ہے وہ بھی آگے جائے, وہ بھی سپریڈ ہو جائے دنیا میں, ان کی ٹیریٹری بھی بڑھے, ان کے پاس ریسورسز بھی زیادہ ہو, مال دولت وہ لوٹ مار کر سکے. تو اس میں پہلے ویو میں تو یہ. اب یہ جو دوسری ویو ہوتی ہے کلونیلزم کی, یہ شروع ہوتی ہے 17ویں سینچری میں, مطلب 1700 کے قریب شروع ہوتی ہے اور 1900 تک, مطلب 19ویں صدی تک جاری رہتی ہے. اس میں 2-3 بڑے کام ہوئے تھے. ایک تھا انڈسٹریل ریولوشن یورپ میں, دوسرا تھا اس میں کولڈ اینڈ آئرن ریولوشن, اور تیسرا اس میں تھا رائنسانس. اس پہ ہم پھر ڈیٹیل ویڈیو بھی انشاءاللہ بنائیں گے, لیکن ابھی اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس کا کلونیلزم کی دوسری ویو ہمیں اسے کیوں کہتے ہیں. اصل میں دوستو اگر ہم انڈسٹریل ریولوشن کی بات کریں تو یورپ میں انڈسٹریز لگ گئی جس کے لیے ان کو چاہیے تھے خام مال, تو وہ نیچرل ریسورسز پہ آتے تھے. تو وہ کلونیلزم اس کی وجہ سے بھی بڑی تھی کہ ان کے پاس جتنی ٹیریٹری ہوگی اتنا زیادہ ان کے پاس خام مال ہوگا اور ان کی کمپنی کو فائدہ ہوگا, ان کی انڈسٹری کو فائدہ ہوگا. دوسرا جو تھا اس میں کول اینڈ آئرن ریولوشن. تو کول جو تھی وہ انجن کی سٹیم کو پیدا کرنے کے لیے, انجن کو چلانے کے لیے کول کی ضرورت تھی.
تو اس لیے ان لوگوں نے کول اور آئرن کی پیداوار کے لیے تاکہ آئرن پروڈیوس کر سکے تو اس سے کی وجہ سے بھی ریسورسز چاہیے تھے ان کو. تو کلونیلزم کا اس میں بھی ایک بہت بڑا کردار تھا اور ضرورت تھی ان چیزوں کے لیے بھی. تیسری چیز جو یورپ میں تھی وہ تھی رینیسانس, جو کہ سب سے بڑی ریولوشن ہم اسے کہہ سکتے ہیں. رینیسانس میں دوستو یہ تھا کہ ادھر پھر ایجوکیشن کو پرائیورٹی دے گئی کہ ایجوکیشن ضروری چیز ہے, اور وہ ڈارک ایج جسے ہم کہتے تھے اس سے یورپ نکل گیا تھا اس ٹائم. وہ مطلب ایجوکیٹ ہو گئے تھے, اور اس میں ایک یہ تھا کہ یونیورسٹیز بنے یورپ میں. پھر انشاءاللہ ہم اس پہ ڈیٹیل ویڈیو بھی بنائیں گے, رینیسانس پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. لیکن اس میں یہ تھا کہ یونیورسٹیز بنی اور یورپ مطلب ایک ایجوکیٹ ہو گیا, تو ان کا یہ پتہ چل گیا کہ دوسروں کو غلام بنانا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہم دنیا کو سیولائز کر رہے ہیں. وہ سب کو یہی کہتے جو بھی ان کی کالونیز تھی وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو سیولائز کر رہے ہیں. لیکن اصل میں ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ جتنا ریسورسز ہو سکے اپنے لیے جمع کر سکے تاکہ ان کے انڈسٹریز کو فائدہ ہو. اب اس میں تھرڈ ویو آف کلونیلزم آتی ہے دوستو. تو تھرڈ ویو آف کلونیلزم جسے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ 20ویں صدی میں شروع ہوئی اور ابھی تک جاری ہے. تو اسے کیوں کہتے ہیں, اس میں اصل میں دوستو یہ بات ہے کہ وہ کلونیلزم مطلب وہ آپ بلٹ کی زور پر کرتے تھے. اب اگر ہم دیکھیں تو IMF کو دیکھیں, ورلڈ بینک کو دیکھیں, ایک اکنامکلی وار شروع ہوئے, بایولوجیکل وار شروع ہوئے اس ٹائم. تو اس کو تھرڈ ویو آف کلونیلزم کہتے ہیں, اور اس کو زیادہ تر یورپین کلونیلزم بھی کہتے ہیں. تو یہ تھی دوستو ہمارے کلونیلزم کی ویڈیو. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس طرح کی کسی اور ٹاپک پر بنائیں گے. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.